أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أرسلنا نوحا إلى قومه أن أنذر قومك من قبل أن يأتيهم عذاب أليم. نے نوح کو ان کی قوم کی طرف بھیجا کہ پیشتر اس کے کہ ان پر درد دینے والا عذاب واقع ہو اپنی قوم کو ہدایت کر دو۔ قال يا قوم إني لكم نذير مبين. انہوں نے کہا کہ بھائیو میں تم کو کھلے طور پر نصیحت کرتا ہوں، أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون. خدا کی عبادت کرو اور اس سے ڈرو اور میرا کہا مانو۔ يغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى إن أجل الله إذا جاء لا يؤخر لو كنتم تعلمون. تمہارے گناہ بخش دے گا اور موت کے وقت مقرر تک تم کو مہلت عطا کرے گا۔ جب خدا کا مقرر کیا ہوا وقت آ جاتا ہے تو تاخیر نہیں ہوتی، کاش تم جانتے ہوتے۔ انا ارسلنا نوحا الى قومه ان انذر قومك من قبل ان يأتيهم عذاب علیم۔ عذاب سے پہلے نوح علیہ السلام کا قوم سے خطاب۔ اللہ تعالی بیان فرماتا ہے کہ اس نے حضرت نوح علیہ السلام کو ان کی قوم کی طرف اپنا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بنا کر بھیجا اور حکم دیا کہ عذاب کے آنے سے پہلے اپنی قوم کو ہوشیار کر دو، اگر وہ توبہ کر لیں اور اللہ کی طرف جھکنے لگیں تو اللہ کا عذاب ان سے اٹھ جائے گا۔ حضرت نوح علیہ السلام نے اللہ کا پیغام اپنی امت کو پہنچا دیا اور صاف کہہ دیا کہ دیکھو میں کھلے لفظوں میں تمہیں آگاہ کیے دیتا ہوں، میں صاف صاف کہہ دیتا ہوں کہ اللہ کی عبادت، اس کا ڈر اور میری اطاعت لازمی چیزیں ہیں۔ جو کام رب نے تم پر حرام کیے ہیں ان سے بچو، گناہ کے کاموں سے الگ تھلگ رہو، جو میں کہوں بجا لاؤ، جس سے روکوں رک جاؤ، میری رسالت کی تصدیق کرو تو اللہ تمہاری خطاؤں سے درگزر فرمائے گا۔ آیت یغفر لکم من ذنوبکم ویؤخرکم الی اجل مسمی ان اجل اللہ اذا جاء لا یؤخر لو کنتم تعلمون۔ میں لفظ من یہاں زائد ہے، اثبات کے موقعہ پر بھی کبھی لفظ من زائد آ جاتا ہے، جیسے عرب کے مقولے قد کانا من مطر میں ہے، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ معنی میں ان کے ہو، بلکہ ابن جریر تو اسی کو پسند فرماتے ہیں، اور یہ قول بھی ہے کہ من تبعیض کے لیے ہے، یعنی تمہارے کچھ گناہ معاف فرما دے گا، یعنی وہ گناہ جن پر سزا کا وعدہ ہے، اور وہ بڑے بڑے گناہ ہیں۔ اگر تم نے یہ تینوں کام کیے تو وہ معاف ہو جائیں گے، اور جس عذاب کے ذریعے وہ تمہیں اب تمہاری ان خطاؤں اور غلط کاریوں کی وجہ سے برباد کرنے والے ہیں،
اس عذاب کو ہٹا دے گا اور تمہاری عمریں بڑھا دے گا۔ اس آیت سے یہ استدلال بھی کیا گیا ہے کہ اطاعت اللہ اور نیک سلوک اور صلہ رحمی سے حقیقتاً عمر بڑھ جاتی ہے۔ حدیث میں یہ بھی ہے کہ صلہ رحمی عمر بڑھاتی ہے۔ پھر ارشاد ہوتا ہے کہ نیک اعمال اس سے پہلے کر لو کہ اللہ کا عذاب آ جائے، اس لیے جب وہ آ جاتا ہے پھر نہ اسے کوئی ہٹا سکتا ہے نہ روک سکتا ہے۔ اس بڑے کی بڑائی نے ہر چیز کو پست کر رکھا ہے، اس کی عزت و عظمت کے سامنے تمام مخلوق پست ہے۔ قال رب إني دعوت قومي ليلا ونهارا۔ لوگوں نے نہ مانا تو نوح نے خدا سے عرض کی کہ پروردگار میں اپنی قوم کو رات دن بلاتا رہا، فلم يزدهم دعائي إلا فرارا، لیکن میرے بلانے سے وہ اور زیادہ گریز کرتے رہے۔ وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا۔ جب میں نے ان کو بلایا کہ توبہ کریں اور تو ان کو معاف فرمائے تو انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں دے لیں اور کپڑے اوڑھ لیے اور اڑ گئے اور اکڑ بیٹھے۔ ثم إني دعوتهم جهارا، پھر ان کو کھلے طور پر بھی بلاتا رہا۔ ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا، اور پھر اور پوشیدہ ہر طرح سمجھاتا رہا۔ فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا، اور کہا کہ اپنے پروردگار سے معافی مانگو کہ وہ بڑا معاف کرنے والا ہے۔ يرسل السماء عليكم مدرارا، وہ ترا آسمان سے مہ برسائے گا، ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا، مال اور بیٹوں سے تمہاری مدد فرمائے گا اور تمہیں باغ عطا کرے گا اور ان میں تمہارے لیے نہریں بہا دے گا۔ ما لكم لا ترجون لله وقارا، تو کیا ہوا ہے کہ تم خدا کی عظمت کا اعتقاد نہیں رکھتے؟ وقد خلقكم أطوارا، حالانکہ اس نے تم کو طرح طرح کی حالتوں کا پیدا کیا ہے۔ ألم تروا كيف خلق الله 7 سماوات طباقا، کیا نہیں دیکھا کہ خدا نے 7 آسمان کیسے اوپر تلے بنائے ہیں؟ وجعل القمر فيهن نورا وجعل الشمس سراجا، اور چاند کو ان میں زمین کا نور بنایا ہے اور سورج کو چراغ ٹھہرایا ہے۔ والله أنبتكم من الأرض نباتا، اور آہی نے تم کو زمین سے پیدا کیا ہے، ثم يعيدكم فيها ويخرجكم إخراجا، اسی میں تمہیں لوٹا دے گا اور اسی سے تم کو نکال کھڑا کرے گا۔ والله جعل لكم الأرض بساطا، خدا ہی نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنایا لتسلكوا منها سبلا فجاجا، کہ اس کے بڑے بڑے کشادہ رستوں میں چلو پھرو۔ قال ربی انی دعوت قومی لیلا ونہارا۔ 900 سال صدا بصحرا کے بعد بھی ایک پیغمبرانہ کوشش یہاں بیان ہو رہا ہے کہ 950 سال تک کی لمبی مدت میں کس طرح حضرت نوح نبی نے اپنی قوم کو رشد و ہدایت کی طرف بلایا۔
قوم نے کس کس طرح اعراض کیا، کیسی کیسی تکلیفیں اللہ کے پیارے پیغمبر کو پہنچائیں، اور کس طرح اپنی ضد پر اڑ گئے، تو حضرت نوح علیہ السلام بطور شکایت کے جناب باری میں عرض کرتے ہیں کہ الہی، میں نے تیرے حکم کی پوری طرح سرگرمی سے تعمیل کی، تیرے فرمان عالی شان کے مطابق نہ دن کو دن سمجھا نہ رات کو رات، بلکہ مسلسل ہر وقت انہیں راہ راست کی دعوت دیتا رہا۔ لیکن کیا کروں کہ جس دل سوزی سے میں انہیں نیکی کی طرف بلاتا رہا، وہ اسی سختی سے مجھ سے بھاگتے رہے، حق سے روگردانی کرتے رہے، یہاں تک ہوا کہ میں نے ان سے کہا، آؤ رب کی سنو تاکہ رب تمہیں بخشے، لیکن انہوں نے میرے ان الفاظ کو سننا بھی گوارا نہ کیا، کان بند کر لیے۔ یہی حال کفار قریش کا تھا کہ کلام اللہ کو سننا بھی پسند نہیں کرتے تھے، جیسے ارشاد ہے آیت، وَقَالَ الَّذِينَ كَفَرُوا لَا تَسْمَعُوا لِهَذَا الْقُرْآنِ وَالْغَوْا فِيهِ لَعَلَّكُمْ تَغْلِبُونَ، یعنی کافروں نے کہا اس قرآن کو نہ سنو، اور جب یہ پڑھا جاتا ہو تو شور و غل کرو تاکہ تم غالب رہو۔ قوم نوح نے جہاں اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالیں، وہاں اپنے منہ بھی کپڑوں میں چھپا لیے تاکہ وہ پہچانے بھی نہ جائیں اور نہ کچھ سنیں۔ اپنے شرک و کفر پر ضد کے ساتھ اڑ گئے اور اتباع حق سے نہ صرف انکار کر دیا بلکہ اس سے بے پرواہی کی، اور اسے حقیر جان کر تکبر سے پیٹھ پھیر لی۔ حضرت نوح فرماتے ہیں، عام لوگوں کے مجمع میں بھی میں نے انہیں کہا سنا، با آواز بلند ان کے کان کھول دیے، اور بسا اوقات ایک ایک کو چپکے بھی سمجھایا، غرض تمام جتن کر لیے کہ یوں نہیں یوں سمجھ جائیں، اور یوں نہیں یوں راہ راست پر آ جائیں۔ میں نے ان سے کہا کہ کم از کم تم اپنی بدکاریوں سے توبہ ہی کر لو، وہ اللہ غفار ہے، ہر جھکنے والے کی طرف توجہ فرماتا ہے، اور خواہ اس سے کیسے ہی بد سے بدتر اعمال سرزد ہوئے ہوں، ایک آن میں معاف فرما دیتا ہے۔ یہی نہیں بلکہ دنیا میں بھی وہ تمہیں تمہارے استغفار کی وجہ سے طرح طرح کی نعمتیں عطا فرمائے گا، اور درد و دکھ سے بچا لے گا۔ وہ تم پر خوب موسلا دھار بارش برسائے گا۔ یہ یاد رہے کہ قحط سالی کے موقع پر جب نماز استسقاء کے لیے مسلمان نکلے تو مستحب ہے کہ اس نماز میں اس سورت کو پڑھیں۔ اس کی ایک دلیل تو یہی آیت ہے۔ دوسرے خلیفۃ المسلمین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کا فعل بھی یہی ہے۔ آپ سے مروی ہے کہ بارش مانگنے کے لیے جب آپ نکلے
تو منبر پر چڑھ کر آپ نے خوب استغفار کیا اور استغفار والی آیتوں کی تلاوت کی، جن میں ایک آیت یہ بھی تھی۔ پھر فرمانے لگے کہ بارش کو میں نے بارش کی تمام راہوں سے جو آسمان میں ہیں طلب کر لیا ہے، یعنی وہ احکام ادا کیے ہیں جن سے اللہ بارش نازل فرمایا کرتا ہے۔ حضرت نوح فرماتے ہیں، اے میری قوم کے لوگو، تم اگر استغفار کرو گے تو بارش کے ساتھ ہی ساتھ رزق کی برکت بھی تمہیں ملے گی، زمین و آسمان کی برکتوں سے تم مالا مال ہو جاؤ گے، کھیتیاں خوب ہوں گی، جانوروں کے تھن دودھ سے پر رہیں گے، مال و اولاد میں ترقی ہوگی، قسم قسم کے پھلوں سے لدے پھندے باغات تمہیں نصیب ہوں گے، جن کے درمیان چاروں طرف اور بابرکت پانی کی ریل پیل ہوگی، ہر طرف نہریں اور دریا جاری ہو جائیں گے۔ اس طرح رغبت دلا کر پھر ذرا خوف زدہ بھی کرتے ہیں اور فرماتے ہیں، تم اللہ کی عظمت کے قائل کیوں نہیں ہوتے، اس کے عذاب سے بے باک کیوں ہو گئے ہو؟ دیکھتے نہیں کہ اللہ نے تمہیں کن کن حالات میں کس کس طرح حالت بدل بدل کر ساتھ پیدا کیا ہے، پہلے پانی کی بوند، پھر جامد خون، پھر گوشت کا لوتھڑا، پھر اور صورت، پھر اور حالت وغیرہ۔ اسی طرح دیکھو تو صحیح کہ اس نے ایک پر ایک اس طرح آسمان پیدا کیے، خواہ وہ صرف سننے سے ہی معلوم ہوئے ہوں یا ان وجوہ سے معلوم ہوئے ہوں جو محسوس ہیں، جو ستاروں کی چال اور ان کے کسوف سے سمجھی جا سکتی ہیں، جیسے کہ اس علم والوں کا بیان ہے، گو اس میں بھی ان کا سخت تر اختلاف ہے کہ کواکب چلنے پھرنے والے بڑے بڑے سات ہیں، ایک ایک کو بے نور کر دیتا ہے، سب سے قریب آسمان دنیا میں چاند ہے جو دوسروں کو ماند کیے ہوئے ہے، اور دوسرے آسمان پر عطارد ہے، تیسرے میں زہرہ ہے، چوتھے میں سورج ہے، پانچویں میں مریخ ہے، چھٹے میں مشتری، ساتویں میں زحل، اور باقی کواکب جو ثوابت ہیں وہ آٹھویں میں ہیں، جس کا نام یہ لوگ فلک ثوابت رکھتے ہیں، اور ان میں سے جو شرع والے ہیں وہ اسے کرسی کہتے ہیں، اور نواں فلک ان کے نزدیک اطلس اور اسیر ہے، جس کی حرکت ان کے خیال میں افلاک کی حرکت کے خلاف ہے، اس لیے کہ دراصل اس کی حرکت اور حرکتوں کو مبرہ ہے، وہ مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتا ہے، اور باقی سب آسمان مشرق سے مغرب کی طرف، اور انہی کے ساتھ کواکب بھی گھومتے پھرتے رہتے ہیں، لیکن سیاروں کی حرکت افلاک کی حرکت کے بالکل برعکس ہے، وہ سب مغرب سے مشرق کی طرف حرکت کرتے ہیں، اور ان میں کا ہر ایک اپنے آسمان کا پھیر اپنے مقدور کے مطابق کرتا ہے۔ چاند تو ہر ماہ میں ایک بار، سورج ہر سال میں،
ایک بار، زحل ہر 30 سال میں ایک مرتبہ۔ مدت کی یہ کمی بیشی با اعتبار آسمان کی لمبائی چوڑائی کے ہے، ورنہ سب کی حرکت سرعت میں بالکل مناسب رکھتی ہے۔ یہ خلاصہ ہے ان کی تمام تر باتوں کا، جس میں ان میں آپس میں بھی بہت کچھ اختلاف ہے، نہ ہم اسے یہاں وارد کرنا چاہتے ہیں، نہ اس کی تحقیق و تفتیش سے اس وقت کوئی غرض ہے۔ مقصود صرف اس قدر ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی نے 7 آسمان بنائے ہیں اور وہ اوپر تلے ہیں، پھر ان میں سورج چاند پیدا کیا ہے، دونوں کی چمک دمک اور روشنی اور اجالا الگ الگ ہے، جس سے دن رات کی تمیز ہو جاتی ہے۔ پھر چاند کی مقررہ منزلیں اور بروج ہیں، پھر اس کی روشنی گھٹتی بڑھتی رہتی ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ بالکل چھپ جاتا ہے، اور ایسا وقت بھی آتا ہے کہ وہ اپنی پوری روشنی کے ساتھ نمودار ہوتا ہے، جس سے مہینے اور سال معلوم ہوتے ہیں، جیسے فرمان ہے آیت وَالَّذِي جَعَلَ الشَّمْسَ ضِيَاءً وَالْقَمَرَ نُورًا وَقَدَّرَهُ مَنَازِلَ لِتَعْلَمُوا عَدَدَ السِّنِينَ وَالْحِسَابَ مَا خَلَقَ اللَّهُ ذَلِكَ إِلَّا بِالْحَقِّ يُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْلَمُونَ۔ اللہ وہ ہے جس نے سورج چاند خوب روشن چمکدار بنائے اور چاند کی منزلیں مقرر کر دیں تاکہ تمہیں سال اور حساب معلوم ہو جائیں۔ ان کی پیدائش حق کے ساتھ ہے۔ عالموں کے سامنے اللہ کی قدرت کے یہ نمونے الگ الگ موجود ہیں۔ پھر فرمایا اللہ نے تمہیں زمین سے اگایا۔ اس مصدر نے مضمون کو بے حد لطیف کر دیا، پھر تمہیں مار ڈالنے کے بعد اسی میں لوٹائے گا، پھر قیامت کے دن اسی سے تمہیں نکالے گا جیسے اول دفعہ پیدا کیا تھا۔ اور اللہ تعالی نے زمین کو تمہارا فرش بنا دیا اور وہ ہلے جلے نہیں، اس لیے اس پر مضبوط پہاڑ گاڑ دیے۔ اسی زمین کے کشادہ راستوں پر تم چلتے پھرتے ہو، اسی پر رہتے سہتے ہو، ادھر سے ادھر جاتے آتے ہو۔ غرض حضرت نوح علیہ السلام کی ہر ممکن کوشش یہ ہے کہ عظمت رب اور قدرت اللہ کے نمونے اپنی قوم کے سامنے رکھ کر انہیں سمجھا رہے ہیں کہ زمین و آسمان کی برکتوں کے دینے والے، ہر چیز کے پیدا کرنے والے، عالی شان قدرت کے رکھنے والے، رازق خالق اللہ کا کیا تم پر اتنا بھی حق نہیں کہ تم اسے پوجو، اس کا لحاظ رکھو اور اس کے کہنے سے اس کے سچے نبی کی راہ اختیار کرو۔ تمہیں ضرور چاہیے کہ صرف اسی کی عبادت کرو، کسی اور کو نہ پوجو، اس جیسا اس کا شریک، اس کا ساجھی، اس کا مثیل کسی کو نہ جانو، اسے بیوی اور ماں سے، بیٹوں پوتوں سے
وزیر و مشیر سے، عدیل و نذیر سے پاک مانو، اسی کو بلند و بالا، اسی کو عظیم و اعلیٰ جانو۔ قال نوح رب إنهم عصوني واتبعوا من لم يزده ماله وولده إلا خسارا۔ کے بعد نوح نے عرض کی کہ میرے پروردگار، یہ لوگ میرے کہنے پر نہیں چلے اور ایسوں کے تابع ہوئے ہیں جن کو ان کے مال اور اولاد نے نقصان کے سوا کچھ فائدہ نہیں دیا۔ وَمَكَرُوا مَكْرًا كُبَّارًا، وہ بڑی بڑی چالیں چلے۔ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ عَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا۔ کہنے لگے کہ اپنے معبودوں کو ہرگز نہ چھوڑنا، اور ودّا اور سوا اور یغوث اور یعوق اور نصر کو کبھی ترک نہ کرنا۔ وَقَدْ أَضَلُّوا كَثِيرًا وَلَا تَزِدِ الظَّالِمِينَ إِلَّا ضَلَالًا۔ پروردگار، انہوں نے بہت لوگوں کو گمراہ کر دیا ہے، تو تو ان کو اور گمراہ کر دے۔ قال نوح رب انہم عصونی واتبعوا من لم یزدہ مالہ وولدہ الا خسارا۔ نوح علیہ السلام کی بارگاہ الہی میں روداد غم، حضرت نوح علیہ السلام نے اپنی گزشتہ شکایتوں کے ساتھ ہی جناب باری تعالی میں اپنی قوم کے لوگوں کی اس روش کو بھی بیان کیا کہ میری پکار کو، جو ان کے لیے سراسر نفع بخش تھی، انہوں نے کان تک نہ لگایا۔ ہاں، اپنے مالداروں اور بے فکروں کی مان لی جو تیرے امر سے بالکل غافل تھے، اور مال و اولاد کے پیچھے مست تھی۔ وہ فی الواقع وہ مال و اولاد بھی ان کے لیے سراسر وبال جان تھی، کیونکہ ان کی وجہ سے وہ پھولتے تھے اور اللہ کو بھولتے تھے اور زیادہ نقصان میں اترتے جاتے تھے۔ والداہ کی دوسری قراءت والداہ بھی ہے، اور ان رئیسوں نے جو مال و جاہ والے تھے ان سے بڑی مکاری کی۔ کباری اور کباری دونوں معنی میں کبیر کے ہیں، یعنی بہت بڑا۔ قیامت کے دن بھی یہ لوگ یہی کہیں گے کہ تم دن رات مکاری سے ہمیں کفر و شرک کا حکم کرتے رہے، اور انہی بڑوں نے ان چھوٹوں سے کہا کہ اپنے ان بتوں کو جنہیں تم پوجتے رہے ہرگز نہ چھوڑنا۔ صحیح بخاری شریف میں ہے کہ قوم نوح کے بتوں کو کفار عرب نے لے لیا۔ دومت الجندل میں قبیلہ کلب ود کو پوجتے تھے۔ عزیل قبیلہ سواع کا پرستار تھا، اور قبیلہ مراد پھر قبیلہ بنو غطیف جو صرف کے رہنے والے تھے۔ یہ شہر سبا بستی کے پاس ہے۔ یغوث کی پوجا کرتا تھا۔ حملان قبیلہ یعقوب کا پجاری تھا۔ آل زی کلا کا قبیلہ حمیر نصربت کا ماننے والا تھا۔ یہ سب بت دراصل قوم نوح کے صالح بزرگ اولیاء اللہ لوگ تھے۔ ان کے انتقال کے بعد شیطان نے اس زمانہ کے لوگوں کے دلوں میں ڈالی
کہ ان بزرگوں کی عبادت گاہوں میں ان کی کوئی یادگار قائم کریں۔ چنانچہ انہوں نے وہاں نشان بنا دیے اور ہر بزرگ کے نام پر انہیں مشہور کیا۔ جب تک یہ لوگ زندہ رہے تب تک تو اس جگہ کی پرستش نہ ہوئی، لیکن ان نشانات اور یادگار قائم کرنے والے لوگوں کو مر جانے کے بعد اور علم کے اٹھ جانے کے بعد جو لوگ آئے، جہالت کی وجہ سے انہوں نے باقاعدہ ان جگہوں کی اور ان ناموں کی پوجا پاٹ شروع کر دی۔ حضرت اکرمہ، حضرت ضحاک، حضرت قتادہ، حضرت ابن اسحاق بھی یہی فرماتے ہیں۔ حضرت محمد بنی قیس فرماتے ہیں، یہ بزرگ عابد، اللہ والے، اولیاء اللہ، حضرت آدم اور حضرت نوح کے سچے تابع فرمان صالح لوگ تھے، جن کی پیروی اور لوگ بھی کرتے تھے۔ جب یہ مر گئے تو ان کے مقتدیوں نے کہا کہ اگر ہم ان کی تصویریں بنا لیں تو ہمیں عبادت میں خوب دلچسپی رہے گی اور ان بزرگوں کی صورتیں دیکھ کر شوق عبادت بڑھتا رہے گا۔ چنانچہ ایسا ہی کیا۔ جب یہ لوگ بھی مر کھپ گئے اور ان کی نسلیں آئیں تو شیطان نے انہیں یہ گھٹی پلائی کہ تمہارے بڑے ان کی پوجا پاٹ کرتے تھے اور انہی سے بارش وغیرہ مانگتے تھے۔ چنانچہ انہوں نے اب باقاعدہ ان بزرگوں کی تصویروں کی پرستش شروع کر دی۔ حافظ ابن عساکر رحمت اللہ حضرت شیث علیہ السلام کے قصے میں بیان کرتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا، حضرت آدم علیہ السلام کے 40 بچے تھے، 20 لڑکے 20 لڑکیاں۔ ان میں سے جن کی بڑی عمریں ہوئیں ان میں حابیل، قابیل، صالح اور عبد الرحمن تھے، جن کا پہلا نام عبد الحارث تھا، اور ود تھا، جنہیں شیث اور ہبات اللہ بھی کہا جاتا ہے۔ تمام بھائیوں نے سرداری انہی کو دے رکھی تھی۔ ان کی اولاد یہ چاروں تھے، یعنی سواع، یغوث، یعوق اور نصر۔ حضرت عروہ بن زبیر فرماتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کی بیماری کی قوت ان کی اولاد ود، یغوث، یعوق، سواع اور نصر تھی۔ بدان سب میں بڑا اور سب سے نیک سلوک کرنے والا تھا۔ ابن ابی حاتم میں ہے کہ ابو جعفر رحمت اللہ نماز پڑھ رہے تھے اور لوگوں نے زید بن محلب کا ذکر کیا۔ آپ نے فارغ ہو کر فرمایا، سنو، وہ وہاں قتل کیا گیا جہاں اب سے پہلے غیر اللہ کی پرستش ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ ایک دیندار ولی اللہ مسلمان، جسے لوگ بہت چاہتے تھے اور بڑے معتقد تھے، وہ مر گیا۔ یہ لوگ مجاور بن کر اس کی قبر پر بیٹھ گئے اور رونا پیٹنا اور اسے یاد کرنا شروع کیا، اور بڑے بے چین اور مصیبت زدہ ہو گئے۔ ابلیس لعین نے یہ دیکھ کر
انسانی صورت میں ان کے پاس آ کر ان سے کہا کہ اس بزرگ کی یادگار کیوں قائم نہیں کر لیتے جو ہر وقت تمہارے سامنے رہے اور تم اسے نہ بھولو۔ سب نے اس رائے کو پسند کیا۔ ابلیس نے اس بزرگ کی تصویر بنا کر ان کے پاس کھڑی کر دی، جسے دیکھ دیکھ کر یہ لوگ اسے یاد کرتے تھے اور اس کی عبادت کے تذکرے رہتے تھے۔ جب وہ سب اس میں مشغول ہو گئے تو ابلیس نے کہا، تم سب کو یہاں آنا پڑتا ہے، اس لیے یہ بہتر ہوگا کہ میں اس کی بہت سی تصویریں بنا دوں، تم انہیں اپنے اپنے گھروں میں ہی رکھ لو۔ وہ اس پر بھی راضی ہوئے اور یہ بھی ہو گیا۔ اب تک صرف یہ تصویریں اور یہ بت بطور یادگار کے ہی تھے، مگر ان کی دوسری پشت میں جا کر براہ راست انہی کی عبادت ہونے لگی۔ اصل واقعہ سب فراموش کر گئے اور اپنے باپ دادا کو بھی ان کی عبادت کرنے والا سمجھ کر خود بھی بت پرستی میں مشغول ہو گئے۔ ان کا نام ود تھا اور یہی پہلا وہ بت ہے جس کی پوجا اللہ کے سوا کی گئی۔ انہوں نے بہت مخلوق کو گمراہ کیا۔ اس وقت سے لے کر اب تک عرب عجم میں اللہ کے سوا دوسروں کی پرستش شروع ہو گئی اور اللہ کی مخلوق بہک گئی۔ چنانچہ خلیل اللہ علیہ السلام اپنی دعا میں عرض کرتے ہیں، میرے رب مجھے اور میری اولاد کو بت پرستی سے بچا۔ یا الہی، انہوں نے اکثر مخلوق کو بے راہ کر دیا۔ پھر حضرت نوح علیہ السلام اپنی قوم کے لیے بد دعا کرتے ہیں، کیونکہ ان کی سرکشی، ضد اور عداوت حق خوب ملاحظہ فرما چکے تھے، تو کہتے تھے کہ الہی انہیں گمراہی میں اور بڑھا دے، جیسے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرعون اور فرعونیوں کے لیے بد دعا کی تھی کہ پروردگار ان کے مال تباہ کر دے اور ان کے دل سخت کر دے، انہیں ایمان لانا نصیب نہ ہو جب تک کہ دردناک عذاب نہ دیکھ لیں۔ چنانچہ دعائے نوح قبول ہوتی ہے اور قوم نوح بسبب اپنی تکذیب کے غرق کر دی جاتی ہے۔ مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا فلم يجدوا لهم من دون الله أنصارا۔ آخر وہ اپنے گناہوں کے سبب پہلے غرقاب کر دیے گئے، پھر آگ میں ڈال دیے گئے، تو انہوں نے خدا کے سوا کسی کو اپنا مددگار نہ پایا۔ وقال نوح رب لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا۔ اور نوح نے یہ دعا کی کہ میرے پروردگار کسی کافر کو روئے زمین پر بستہ نہ رہنے دے۔ إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا۔ اگر تو ان کو رہنے دے گا تو تیرے بندوں کو گمراہ کریں گے، اور ان سے جو اولاد ہوگی وہ بھی بدکار اور ناشکر گزار ہوگی۔ رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وللمؤمنين والمؤمنات
ولا تزد الظالمين إلا تبارا۔ میرے پروردگار مجھ کو اور میرے ماں باپ کو اور جو ایمان لا کر میرے گھر میں آئے اس کو اور تمام ایمان والے مردوں اور ایمان والی عورتوں کو معاف فرما، اور ظالم لوگوں کے لیے اور زیادہ تباہی بڑھا۔ مما خطیئاتہم اغرقوا فادخلوا نارا فلم یجدوا لہم من دون اللہ انصارا۔ کثرت گناہ تباہی کو دعوت دیتا ہے۔ خطیئاتہم کی دوسری قراءت خطایاہم بھی ہے، فرماتا اپنے گناہوں کی کثرت کی وجہ سے یہ لوگ ہلاک کر دیے گئے۔ ان کی سرکشی، ضد اور ہٹ دھرمی، ان کی مخالفت و دشمنی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حد سے گزر گئی تو انہیں پانی میں ڈبو دیا گیا اور یہاں سے آگ کے گڑھے میں دھکیل دیے گئے، اور کوئی نہ کھڑا ہوا جو انہیں ان عذابوں سے بچا سکتا، جیسے فرمان ہے آیت قَالَ لَا عَاصِمَ الْيَوْمَ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِلَّا مِنْ رَحِمَ وَحَالَ بَيْنَهُمَا الْمَوْجُ فَكَانَ مِنَ الْمُغْرَقِينَ، یعنی آج کے دن عذاب اللہ سے کوئی نہیں بچا سکتا، صرف وہی نجات یافتہ ہوگا جس پر اللہ رحم کرے۔ نوح نبی علیہ السلام ان بد نصیبوں کی اپنے قادر و ذوالجلال اللہ کی چوکھٹ پر اپنا ماتھا رکھ کر فریاد کرتے ہیں، اور اس مالک سے ان پر آفت و عذاب نازل کرنے کی درخواست پیش کرتے ہیں کہ اللہ اب تو ان ناشکروں میں سے ایک کو بھی زمین پر چلتا پھرتا نہ چھوڑ، اور یہی ہوا بھی کہ سارے کے سارے غرق کر دیے گئے، یہاں تک کہ حضرت نوح علیہ السلام کا سگا بیٹا جو باپ سے الگ رہا تھا وہ بھی نہ بچ سکا۔ سمجھا تو یہ تھا کہ پانی میرا کیا بگاڑ لے گا، میں کسی بڑے پہاڑ پر چڑھ جاؤں گا، لیکن وہ پانی تو نہ تھا، وہ تو غضب الہی تھا، وہ تو بددعائے نوح تھا، اس سے بھلا کون بچا سکتا تھا۔ پانی نے اسے وہیں جا لیا اور اپنے باپ کے سامنے باتیں کرتے کرتے ڈوب گیا۔ ابن ابی حاتم میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اگر طوفان نوح میں اللہ تعالی کسی پر رحم کرتا تو اس کے لائق وہ عورت تھی جو پانی کو ابلتے اور برستے دیکھ کر اپنے بچے کو لے کر اٹھ کھڑی ہوئی اور پہاڑ پر چڑھ گئی۔ جب پانی وہاں بھی آ گیا ہے تو بچے کو اٹھا کر اپنے مونڈھے پر بٹھا لیا۔ جب پانی وہاں پہنچا تو اس نے بچے کو سر پر اٹھا لیا۔ جب پانی سر تک جا چڑھا تو اپنے بچے کو اپنے ہاتھوں میں لے کر سر سے بلند کر لیا، لیکن آخر پانی وہاں تک جا پہنچا اور ماں بیٹا ڈوب گئے۔ اگر اس دن زمین کے کافروں میں سے کوئی بھی قابل رحم ہوتا تو یہ عورت تھی، مگر یہ بھی نہ بچ سکی، نہ ہی بیٹے کو بچا سکی۔ یہ حدیث غریب ہے۔
لیکن راوی اس کے سب ثقہ ہیں۔ الغرض روئے زمین کے کافر غرق کر دیے گئے، صرف وہ با ایمان ہستیاں باقی رہیں جو حضرت نوح علیہ السلام کے ساتھ ان کی کشتی میں تھیں، اور حضرت نوح نے انہیں اپنے ساتھ اپنی کشتی میں سوار کر لیا تھا، چونکہ حضرت نوح علیہ السلام کو سخت تلخ اور دیرینہ تجربہ ہو چکا تھا، اس لیے اپنی نا امیدی کو ظاہر فرماتے ہوئے کہتے ہیں کہ یا الہی، میری چاہت ہے کہ ان تمام کفار کو برباد کر دیا جائے، ان میں سے جو بھی باقی بچ رہا وہی دوسروں کی گمراہی کا باعث بنے گا، اور جو نسل اس کی پھیلے گی وہ بھی اسی جیسی بدکار اور کافر ہوگی۔ ساتھ ہی اپنے لیے بخشش طلب کرتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، میرے رب مجھے بخش، میرے والدین کو بخش، اور ہر اس شخص کو جو میرے گھر میں آ جائے اور ہو بھی وہ با ایمان۔ گھر سے مراد مسجد بھی لی ہے، لیکن عام مراد یہی ہے۔ مسند احمد میں ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مومن ہی کے ساتھ بیٹھو، رہو، سہو، اور صرف پرہیزگار ہی تیرا کھانا کھائیں۔ یہ حدیث ابو داود اور ترمذی میں بھی ہے۔ امام ترمذی رحمت اللہ فرماتے ہیں، صرف اسی اسناد سے یہ حدیث معروف ہے۔ پھر اپنی دعا کو عام کرتے ہیں اور کہتے ہیں، تمام ایماندار مرد و عورت کو بھی بخش، خواہ زندہ ہوں خواہ مردہ۔ اسی لیے مستحب ہے کہ ہر شخص اپنی دعا میں دوسرے مومنوں کو بھی شامل رکھے، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام کی اقتدا بھی ہو اور ان احادیث پر بھی عمل ہو جائے جو اس بارے میں ہیں، اور وہ دعائیں بھی آ جائیں جو منقول ہیں۔ پھر دعا کے خاتمے پر کہتے ہیں کہ باری تعالی ان کافروں کو تو تباہی، بربادی، ہلاکت اور نقصان میں ہی بڑھاتا رہ، دنیا و آخرت میں برباد ہی رہیں۔ الحمدللہ، سورۃ نوح کی تفسیر بھی ختم ہو گئی۔